حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل. میں پسند کروں گا ہمارا بھائی معاذ ماشاءاللہ قرآن سے تلاوت کرے بنیادی آیات جو استعمال کی جائیں گی آج کی بحث کے لیے، اور حقیقت میں ہمیں ان آیات کی تلاوت کرنی چاہیے وقفے کے بعد، جس کا مطلب ہے مختلف نکات لیکچر کے دوران، کیونکہ آپ محو انتظار ہیں۔ میں چاہوں گا بھائی تلاوت کرے ان آیات سے انشاءاللہ۔ اصولی طور پر ان کا تعلق اس سورت سے ہے جو الانفال کہلاتی ہے، وہ قرآن کی نامی سورت سے ہیں، اور ان کا تعلق اس سورت سے بھی ہے جو الحجرات کہلاتی ہے، قرآن کی 49ویں سورت۔ لہٰذا بھائی اگر آپ ان آیات کی تلاوت کر سکتے ہیں، جیسے ہی وہ دو آیات کی تلاوت پیش کرتے ہیں میں ترجمہ پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں تذکرہ فرماتا ہے ایمان والے حقیقت میں وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہ خوف محسوس کرتے ہیں، دل میں کپکپی اور لرزہ، اور جب آیات کی تلاوت کی جاتی ہے اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ نماز ادا کرتے ہیں اور وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں عطا کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو حق پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے وقار کے درجات ہیں ان کے رب کے پاس، اور معافی اور فیاضی کا برتاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أن
الفتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. اس صورت میں سورۃ الانفال جو ایمان لائے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرو، یعنی اس کی اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے جب اس نے تمہیں بلایا اس کی جانب جو تمہیں زندگی عطا کرتا ہے، اور جان لو کہ اللہ سبحانہ و انسان اور ان کے دلوں کے درمیان آتا ہے، اور اللہ تم سب کو اکٹھا کرے گا. اور فتنے سے ڈرو جو تمہاری آزمائش کے لیے نازل ہوتا ہے، جو نہ صرف لوگوں کو متاثر کرتا ہے جو گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی سزا دینے میں بڑا سخت ہے. اور یاد کرو جب تم محض چند لوگ تھے اور کمزور تھے زمین پر، اور تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اغوا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے تمہیں عطا فرمائی محفوظ جگہ، اور اس نے تمہیں قوت بخشی اپنی مدد کے ساتھ، اور تمہیں عطا فرمائی بہترین چیزیں تاکہ تم شکر گزار بن سکو. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ نہ دو، اور جان بوجھ کر دھوکہ نہ دو. امانت وہ چیزیں جو تمہیں بخشی گئی ہیں اور تمام فرائض جو اللہ نے تم پر عائد کیے ہیں، اور جان لو تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں، آزمائش کا ذریعہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی بدلے پر قادر ہے. وہ جو تم ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو اور اللہ سبحانہ سے ڈرتے ہو، وہ تمہیں فرقان عطا فرمائے گا. وہ ایک اصول ہے درست اور غلط میں امتیاز کرنے کا، اور وہ تمہیں ایک مخرج عطا فرمائے گا، یعنی ایک راستہ باہر نکلنے کے لیے ہر قسم کی مشکل سے، اور وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تمہیں معاف فرما دے گا، اور اللہ بڑا فضل والا ہے. عزیز بھائی اور بہنوں، مسلمانوں کے درمیان تفرقے کا مسئلہ ایک بڑا مسئلہ ہے، بڑا چیلنج ہے. بڑے چیلنجوں میں سے ایک اور غالباً انتہائی نازک ترین مسئلہ تفرقات کا مسئلہ. یہ مسئلہ انتہائی نازک ہے، یعنی ان تمام چیلنجوں میں سے جو مسلمانوں کو درپیش ہیں آج کی دنیا میں. ہمارے سامنے عظیم ترین چیلنج، بڑا مسئلہ ہے تفرقات. اور یہی وجہ ہے کہ تفرقات چیلنج ہیں ہماری اندرونی پارسائی اور استحکام کے لیے. یہ اندرونی کمزوری کا ایک ذریعہ ہے، اور تقسیم کا یہ تقسیم کمزوری ہے. یہ واضح ہے تمام تر مسلم دنیا میں، ہماری حکومتوں میں، ہمارے معاشروں میں، ہمارے مفکرین میں، اور ہمارے جیسے عام لوگوں میں. یہ تفرقات مبنی ہیں نسلی امتیاز پر، نظریاتی، سیاسی اور ذاتی. بدقسمتی سے یہ تقسیم اس قدر گہری ہے، اس قدر خبیث ہے، ہم مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داریوں کا جواب دینے کے بھی اہل نہیں ہیں. یعنی جب کبھی ہم مسلمانوں کے اتحاد کی بات کرتے ہیں، جب کبھی ہم اس کے لیے دعا گو ہوتے ہیں، ہم یہ کہہ کر بات ختم کر دیتے ہیں یہ وقوع پذیر نہیں ہو سکتا. یہ سب ان خباستوں یعنی رجحانات اور تفرقات کے، اور اس کے نتیجے میں ہم بکھرے ہوئے ہیں، منتشر ہیں. کفار وہ ہم پر کیچڑ اچھالتے ہیں دنیا بھر میں، اور ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر، ہمارے دل، ہمارے دماغ، ہمارے وسائل منقسم ہو چکے ہیں. آج شب کی پیشکش میں ان میں سے کچھ تفرقات زیر بحث لاؤں گا، ان کا ظہور میں آنا، اور آخر میں میں تجویز کرنا چاہوں گا قرآن سے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے حل. کیونکہ مسئلے کا حل یہ ہے، اگر ہم ایک مسئلے کو تعمیر کرتے ہیں تب اس کے مختلف پہلوؤں پر غور کرتے ہیں اور کچھ اقدامات سر انجام دیتے ہیں بجانب اس حل کے. ہم امید افزا طریقے سے کچھ اقدامات تجویز کریں گے جو ہم سر انجام دیتے ہوئے خاتمہ کر سکتے ہیں ان مسائل کو.
میں یہ بیان کرنا پسند کروں گا کہ میرے تبصرے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے تنقید کا نشانہ بنانا یا کسی گروہ کی مذمت کرنا یا کسی فرد کی. میں بھی امت کا ایک حصہ ہوں. بطور ایک واحد فرد میری بہت سی ذمہ داریاں ہیں، بہت سی خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اور لہٰذا کچھ مسائل. نہ ہی میں بے توقیری کرنا چاہتا ہوں یا گستاخی کرنا چاہتا ہوں ان حقیقی کوششوں کی، مشورے یا تعاون اور مدد کی مفکرین کی یا علم کے طلبہ کی. میں احاطہ کر رہا ہوں عام صورتحال کا امت کی. جیسا کہ اگر امت ایک جسم ہے، جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے فرمایا امت مسلمہ یہ ایک جسم کی مانند ہے. اس کا ایک سر ہے، اس کے حصے ہیں، اس کا ایک دل ہے، اس کے عضو ہیں اور اہم عضویات. لہٰذا اگر درد محسوس ہوتا ہے جسم کے کسی حصے میں، اگر بیماری ہے جسم کے کسی حصے میں، جسم رد عمل کا اظہار کرے گا اس بیماری کے خلاف، اور وہ بیماری حتیٰ کہ وہ رفع ہو جائے گی. لہٰذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا کہ امت مسلمہ ایک جسم ہے، ایک عمارت کی مانند ہے. تمام اینٹیں اس انداز سے جڑی ہوئی ہیں، اور اگر وہ جڑی ہوئی نہ ہوتی اس انداز سے، تب اینٹیں اور عمارت، وہ جانتے ہیں کہ اینٹیں علیحدہ ہو جاتی ہیں، وہ بکھر جاتی ہیں، وہ تعمیراتی جگہ کے ارد گرد بکھر جاتی ہیں، اور یہاں موجود کوئی نہیں کہے گا. اگر ہم کسی تعمیراتی مقام سے گزرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اینٹوں کا ایک ڈھیر یہاں موجود ہے، کچھ وہاں موجود ہے، اگرچہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک تعمیراتی مقام ہے اور ہم اس عمارت کی تصویر بھی دیکھتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ ایک عمارت ہے. نہیں، وہ کہیں گے زیر تعمیر. اور اگر اس سے مسمار کر دیا گیا ہے تب لوگ کہیں گے یہ مسمار کی جا چکی ہے. دنیا بھر میں مسلمانوں کی تصویر اس قسم کی تصویر کی مانند ہے. ایک تعمیراتی مقام، واحد چیز یہ عالمی تعمیراتی مقام ہے، اور عمارت کی اینٹیں ہر جگہ بکھری پڑی ہیں. دل، دماغ، وسائل، سامان اور مواد مسلمانوں کا ادھر ادھر بکھرا پڑا ہے دنیا بھر میں، اور کوئی غور نہیں کر سکتا. ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں، ہم سنت مبارکہ کی بات کر رہے ہیں، ہم احادیث مبارکہ بیان کر رہے ہیں، دلائل، ثبوت، شواہد، ہم اسلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن کوئی عمارت کو نہیں دیکھ سکتا اور کوئی عمارت پر قبضہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اینٹیں ہر چیز کے وسائل جو اس عمارت میں جاتے ہیں دنیا بھر میں بکھرے پڑے ہیں. آج میں امت کی عمومی صورتحال زیر بحث لا رہا ہوں، جیسا کہ یہ ہوگی ایک واحد جسم کی مانند. میں امت کی عمومی حالت زیر بحث لا رہا ہوں ایک مشورے کی صورت میں. یہ بیان نہیں ہے قطعی نوعیت کا حامل. میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ میری تجویز یا میرا مشاہدہ وہ ایک حل ہے، بلکہ یہ میرا ایک مشورہ ہے. پہلا مشورہ میری ذات کے لیے ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین ہدایت ہے، ہدایت اور تصدیق. لہذا صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا ہدایت اور تصدیق کس کی؟ آپ نے فرمایا للہ، اللہ کی، وَلِكِتَابِهِ اور اس کی کتاب کی، وَلِرَسُولِهِ اور اس کے پیغمبر کی، وَلِعَمَّةِ الْمُسْلِمِينَ اور رہنما امام مسلمانوں کے، وَآمَتِهِمْ اور عمومی مسلمانوں کی جس کا ہم حصہ ہیں. لہذا میں احاطہ کروں گا اپنی بہترین اہلیت کے ساتھ اس مسئلے کا، پہلے ایک معائنے کے ذریعے، تب تشخیص اور ماں بعد علاج کا منصوبہ. میں پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث مبارکہ پیش کروں گا، لہذا ہم چیزوں کو اسی سیاق و سباق میں دیکھیں. ہم نے اللہ سبحانہ کی کچھ آیات سنی سورہ انفال کی، اور ماں بعد ہم مزید سنیں گے بات چیت کے دوران. لیکن آئیے ہم سنتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. ابو موسیٰ الاشعری نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن سے ایک عمارت کی مانند ہے جس کے ایک حصے دوسرے کی مدد کرتے ہیں. البخاری و مسلم. النعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے اور ان کے باہمی محبت، رحم دلی اور شفقت ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں.
جب اس کا ایک حصہ متاثر ہوتا ہے جسم کا بقایا حصہ ہیجان اور بخار محسوس کرتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہم نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو، نہ ہی اسے دشمن کے حوالے کرو، نہ ہی اسے تباہ و برباد ہونے دو۔ بے یار و مددگار اللہ سبحانہ وتعالی اس کی ضروریات کی کفالت کرتا ہے جو اپنے بھائی کی ضروریات کی کفالت کرتا ہے۔ یوم قیامت کو اللہ اس کے اضطراب اور بے چینی کو دور کرے گا جو دوسرے مسلمان کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ اٹھائے جانے والے دن اللہ سبحانہ وتعالی اس کی حفاظت اور اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تحفظ عطا فرمائے گا اور مدد اس کی جو کرے گا، پردہ پوشی، تحفظ اور مدد مسلمان کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو، ایک دوسرے کی چغلی نہ کرو، ایک دوسرے کے لیے قیمت میں اضافہ نہ کرو اور کسی عورت کی جانب توجہ نہ کرو اگر بھائی اس پر پہلے ہی توجہ کر چکا ہے، اور حتیٰ کہ کوشش نہ کرو کسی چیز کو خریدنے یا نفع اٹھانے کی جبکہ علم ہو تمہارا بھائی اسے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایک دوسرے کی جانب پیٹھ نہ موڑو، کسی دوسرے کی فروخت کے خلاف اپنی فروخت نہ کرو، یعنی ایک دوسرے کا بائیکاٹ نہ کرو۔ انہوں نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی کسی دوسرے کی فروخت کے خلاف فروخت نہ کرے، اللہ کے غلام بنو، یعنی بھائی بنو۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اسے بے یار و مددگار نہ چھوڑو، نہ ہی اس کی تصحیح کرو، نہ ہی اسے مایوس کرو، اللہ سے ڈرو۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کا ڈر التقوى ها هنا. تقوی یہاں سینے کے اندر موجود ہو، اور انہوں نے 3 مرتبہ سینے کی جانب اشارہ فرمایا۔ یہ کافی زیادہ برائی ہے انسان کے لیے کہ گلہ کرے، نفرت اور تضحیح کا اظہار کرے اپنے مسلمان بھائی کے لیے، اور وہ جو کوئی بھی ہو۔ ہر بات جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہر مسلمان سے متعلق دوسرے مسلمان کے لیے مقدس ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی ملکیت۔ اس کا خون مطلب اس کی ذات اور اس کا کنبہ، اس کی جائیداد مطلب اس کے وسائل اور اس کا مال، اس کے ساتھ ساتھ اس کی ذات یعنی اس کی ذات اور اس کی عزت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رائے زنی سے خبردار رہو، رائے زنی بدترین قسم کا کلام ہے۔ جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ حریف اور حاسد نہ بنو، ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو، ایک دوسرے کے خلاف دشمنی کا اظہار نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ موڑو، اور صرف اللہ کے غلام بنو اور بھائیوں کے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند حاصل ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ عزیز بھائی اور بہنوں، اس پیشکش میں ہم ممکنہ حد تک اس موضوع سے انصاف نہیں کر سکتے، ہم محض معاملے کے ساتھ نپٹ سکتے ہیں وقت کے حوالے سے، اس لیے میری درخواست ہے صبر اور برداشت کا مظاہرہ کریں۔ کئی ظہور ہیں مسلمانوں میں تفرقات کے اور افعال اور رویے موجود ہیں جو ان تفرقات کو ہوا دیتے ہیں۔ ایک غالباً بہت زیادہ اہم اور زہریلا ہے عصبیت کا مسئلہ اور قومیت کا۔ عصبیت اس کا مطلب ہے قوم پرستی، اور قومیت قبائل پرستی۔ مسلمان اپنے جھنڈے لہراتے ہوئے، مسلمان فخر کرتے ہوئے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں، مسلمان ہمیشہ کہتے ہیں، ایک نام کا تذکرہ کرتے ہیں، ایک ملک کا، کسی قسم کی نسل پرستی کا، اسلام سے قبل، کہتے ہوئے میں ہوں امریکی مسلمان، میں ہوں پاکستانی مسلمان، میں ہوں آسٹریلوی مسلمان، میں ہوں عراقی مسلمان، میں ہوں سعودی مسلمان، میں ہوں لبنانی مسلمان، میں ایک نائجیرین مسلمان ہوں۔ نہیں، ہم کبھی تذکرہ نہیں کرنا چاہتے کسی چیز کا اسلام سے قبل۔ آپ کہہ سکتے ہیں میں مسلمان ہوں، میرا تعلق نائجیریا سے، میں امریکہ سے مسلمان ہوں، میں لبنان سے مسلمان ہوں، کیونکہ آپ کہاں سے آئے ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں، جس کا تعلق ہے وہ ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ قومیت، قبائل پرستی، اگرچہ مسلمان ایک ہی ملک سے متعلق ہیں، مسلمانوں کا تعلق ایک ہی نسل سے ہے، جس جگہ وہ قیام پذیر ہوتے ہیں وہ قبائل کے حساب سے مقیم ہوتے ہیں۔ قبائل جو مشرق میں رہتے ہیں، قبائل جو مغرب میں آباد ہیں، شمال میں آباد قبائل، جنوب میں آباد قبائل، قبائل جو یہ کھاتے ہیں، قبائل جو یہ ثقافت رکھتے ہیں، قبائل جو حامل تھے تاریخی اپنے مابین انتشار کے
ان کے تنازعات جاری ہیں، چاہے کہیں اور جا بسیں، لہذا یہ کہلاتی ہے عصبیت اور قومیت۔ مسلمان یہ کچھ کرتے ہیں معصومیت سے عادتاً، حتیٰ کہ جب مسجد میں آتے ہیں آپ دیکھیں گے مسلمان اسے دیکھتے ہیں جو ان کی مانند دکھائی دیتا ہے۔ ایک مسلمان اس کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہے جو اس کی مانند بات کرتا ہے۔ ایک مسلمان محض اسے اپنے گھر مدعو کرنا پسند کرتا ہے جو تعلق رکھتا ہے اس کے اپنے مقام سے۔ ایک مسلمان دکھائی دیتا ہے متلاشی وفاداری اور مدد کا، اور کسی ایسے کے ساتھ رہنے کا جو اس کی خوراک کھاتا، اس کے لباس پہنتا ہو، اس کے لہجے میں بولتا ہو۔ ان جیسا تلفظ یہ جہالت کی علامت ہے، یہ شکست کی علامت ہے، یہ کمزوری کی علامت ہے، یہ بیماری کی علامت ہے، یہ جہالت کی علامت ہے۔ لیکن ہمیں بتایا کیا ہے؟ ہمیں بتایا کیا ہے؟ ہمارے فاتحین سے ہم کو ان لوگوں نے بتایا ہے جو ہمارے سرپرست ہیں، ہمیں ان لوگوں نے بتایا جو ہمارے گھروں میں، ہمارے دل میں اور ہماری سرزمینوں میں داخل ہوتے ہیں۔ ہمیں بتایا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے، یہ وہ طریقہ ہے کہ جس کے تحت ہم میں امتیاز کیا جا سکتا ہے، اور ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس کے بدلے ہمیں کچھ دیا ہے۔ اے مسلمانوں، یہ جہالت، عصبیت اور قومیت جہالت اور زہر ہے جو ایک جزو اعظم ہے ہمارے درمیان تفرقے اور آلودگی کا۔ آج کے مسلمانوں، اگر ہم اسے نہیں روکتے اور اس بارے میں بات نہیں کرتے، ہم تب اپنی ہی موت میں تعاون کر رہے ہیں، اور ہم تعاون کر رہے ہیں اسلام کو زنگ آلود اور جامد بنانے کا۔ یہ وہ عنصر ہے جسے غیر مسلم سازشی وہ اسے ہم میں تفرقہ ڈالنے اور تقسیم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ اسے ہمارے ممالک کی بیخکنی، ہمارے افراد اور برادری کو مسلمانوں کے مابین تقسیم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں خصوصی نام عطا کر رکھے ہیں کفار نے، ہمیں خصوصی جھنڈے عطا کر رکھے ہیں کفار نے، ہمیں امتیازی ممالک عطا کر رکھے ہیں کفار نے، آزاد اور خود مختار آئین اور حکومتوں کے ہمراہ کفار نے، اور اسی نظر سے ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ ایک ایسا دور تھا جب قطع نظر اس کے کہ مسلمان کہاں آباد تھے، وہ جانتے تھے کہ ان کا ایک خلیفہ ہے، وہ جانتے تھے کہ ایک با اختیار شخصیت موجود ہے، وہ جانتے تھے کہ ایک امت موجود ہے، اور کسی جھنڈے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ مسلمانوں کا جھنڈا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کسی یادگار کا حامل نہیں ہے، یہ کسی مخصوص الفاظ کا حامل نہیں ہے، یہ خصوصی لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ عالمی امت ہے۔ یہ وہ امت ہے جو منتخب کردہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی امت ہے، یہ انبیاء کرام کی امت ہے، یہ توحید کی امت ہے، اور دیگر تمام خصوصیات جس کی یہ حامل ہے وہ قانونی حیثیت کی حامل ہے۔ اس کے نیچے وہ خلاف قانون ہے۔ یہ کافر ہیں جو آئے ہیں اور خلافت کی بیخکنی کی اور مسلمانوں کا استعمال کیا خلافت ختم کرنے کے لیے، اور تب مسلمانوں سے عہد لیا کہ وہ کبھی خلافت قائم نہیں کریں گے۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے وعدہ کیا تھا، جو جھنڈے لہراتے تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کا وعدہ کیا تھا، جنہوں نے بذات خود تشکیل دی اپنے ذاتی آئین۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو اور مجھے بتایا کہ یہ امتیازی ملک ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو امریکہ سے متعلق ہیں، جنہوں نے اپنا اسلامی آئین اٹھایا، جنہوں نے قرآن اور سنت مبارکہ اٹھائی اور اسے اقوام متحدہ کے چارٹر تلے دفن کر دیا۔ یہ وہی لوگ ہیں۔ بدقسمتی سے جنہوں نے اسلام کے ساتھ وفاداری توڑ دی۔ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ کون لوگ ہیں، وہ اسلام کے ساتھ وفاداری توڑ چکے ہیں، اور ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں، جیسے ایک چھپکلی دوسری چھپکلی کی پیروی کرتی ہے سوراخ میں۔ ہم مسلمان خود کو سمجھتے ہیں عالمی برادری اور اقوام متحدہ کا حصہ، لہذا جب کچھ ہوتا ہے، جب اسلام کے دشمن عصمت دری کرتے ہیں، ہلاک کرتے ہیں، گھروں کے اندر اور ہمارے قدرتی وسائل کا استحصال کرتے ہیں، قرآن کی اور ہماری بے توقیری کرتے ہیں، مساجد میں گھستے ہیں، تباہ و برباد کرتے ہیں،
ہم کسے مدد کے لیے پکاریں؟ کوئی خلافت موجود نہیں، کوئی خلیفہ نہیں، کوئی عالمی اتھارٹی موجود نہیں، ہم کسے مدد کے لیے پکاریں؟ ہم اقوام متحدہ جاتے ہیں اور وہاں وہی ہیں جو ہمارے خلاف اتحاد کیے بیٹھے ہیں، کیونکہ عصبیت اور قومیت وہ پہلے ہی اسے جانتے ہیں، یہ ایک ہتھیار ہے مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے۔ اور مسلمانوں، دوسرا نقطہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو ہم پر واضح نہیں ہو سکتا پہلے کی بنسبت، تعافیہ اور نفسیہ ہے۔ تعافیہ اور نفسیہ۔ تعافیہ کیا ہے؟ تعافیہ گروہ بندی ہے، نظریاتی گروہ۔ لہذا تمام مسلمان اگر وہ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، اگلی بات جو وہ کہتے ہیں یہ کافی نہیں کہ میں امریکی مسلمان ہوں، یہ کافی نہیں کہ میں عراقی مسلمان ہوں، نائجیرین مسلمان نہیں، اب مجھے بننا ہے صوفی، یا مجھے بننا ہے یا سلفی، یا مجھے بننا ہے سنی، یا مجھے بننا ہے شیعی، یا مجھے بننا ہے وہابی، یا مجھے بننا ہے علوی، یا مجھے اور یہ اور وہ بننا ہے۔ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ کیا ہم اللہ سبحانہ کی توحید پر مسلمان ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے دین پر مسلمان، اور ہم قرآن اور سنت مبارکہ پر مسلمان ہیں؟ اب ہمیں اپنے آپ میں فرق نمایاں کرنا ہے دیگر مسلمانوں سے، اور ہم نے اپنے آپ کو کچھ ناموں سے پکارنا ہے، اور اگرچہ جب وہ نام جواز کے حامل ہوتے ہیں، اور ہم مسلمانوں کبھی کبھار ایک نام جواز کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ جب گمراہ لوگ اور جہالت کے مارے ہوئے لوگ اپنے آپ کو پکار رہے ہیں یہ اور وہ، کبھی کبھار ہم اپنے آپ کو امتیازی بناتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں حتیٰ کہ آج ایک انسان آپ کے لیے کافی نہیں کہ اسے محض ایک انسان پکارا جائے، کیونکہ ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، ہم اسے کسی قدر مزید واضح کرنا چاہتے ہیں، ہم محض ایک انسان نہیں کہہ سکتے۔ آپ کیا کہیں گے کہ انسان یا حقیقی انسان؟ اور میں عورت سے محبت کرتا ہوں، دیکھیں یہ اسے واضح کرتا ہے، میں حقیقت میں ایک مرد ہوں اور عورت سے محبت کرتا ہوں، اور میں نہیں رکھتا مرد کے لیے کوئی وقفے دار احترام نہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو واضح بنانا ہے کیونکہ ہم غیر واضح معاشرے میں رہ رہے ہیں، لہذا کبھی کبھار مسلمان خود کو واضح کریں، میں اسے سمجھتا ہوں، لیکن ہم اپنی پیشانیوں پر بٹن نہیں سجائے ہوئے، ہمیں اپنے سینوں پر کچھ نہیں سجانا، ہمیں اپنی مساجد کے نام نہیں رکھنے، ہمیں دوسرے مسلمانوں کو یہ کہنے کا آغاز نہیں کرنا آپ اپنے آپ کو یہ پکاریں یا آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، جس طرح جارج بش نے کہا اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں آپ کو ہمارے خلاف ہونا چاہیے۔ کچھ مسلمان یہ نظریہ اختیار کر چکے ہیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو اسی نام سے نہیں پکارتے جس نام سے وہ اپنے آپ کو پکارتے، اس کا مطلب ہے ہم ان کے خلاف ہیں، ہمیں مسلمانوں کے دوسرے پڑاؤ میں ہونا چاہیے، یہ درست نہیں۔ ہم مسلمانوں کے کلام پر جاتے ہیں، ہم مسلمانوں کے افعال پر جاتے ہیں، اور اگرچہ جب ہم شبے کا شکار ہوتے ہیں تب ہم حسن ظن کے حامل ہوتے ہیں۔ حسن ظن اس کا مطلب ہے ہم مسئلے پر تعمیل کرتے ہیں جو ہم مسلمانوں کو عطا کرتے ہیں، شک کا فائدہ، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک اچھا مسلمان، ماشاءاللہ وہ ایک اچھی بہن، حتیٰ کہ وہ کسی مختلف چیز کا اظہار کرتے ہیں، تب ہم کہتے ہیں افعال میں کچھ کمزوری ہے، ان کے اعتقادات میں کسی قدر گمراہی ہے۔ اے مسلمانوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ایک رپورٹ جو پیش کی گئی ہے، اس رپورٹ نے نشو نما پائی ہے امریکہ میں۔ یہ کیا ہے؟ آج کی دنیا کی بہت سی حکومتیں استعمال کر رہی ہیں مسلمانوں کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے بطور ایک معیار، مسلمانوں کو جانچنے کے لیے، مسلمانوں کی تشخیص کے لیے۔ آئیے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں انہوں نے ہمارے بارے میں کیا کہا۔ وہ نام نہاد غیر مسلم ماہرین، انہوں نے ہماری سیاسی اور نظریاتی گروہ بندی کی ہے درجہ ذیل درجات میں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے مسلمان بنیادی طور پر ان کی 4 مختلف اقسام ہیں۔ وہ تعافیہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ بنیاد پرست ہیں، وہ روایت پرست ہیں، وہ جدیدیت پسند ہیں، اور وہ غیر مذہبی ہیں۔ میں ان اصلاحات کو بیان کرتا ہوں۔ بنیاد پرست سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم قرآن اور سنت کی جانب واپس جا رہے ہیں، ہم قرآن اور سنت قائم کرنے جا رہے ہیں، ہم اسلام کی 3 نسلوں کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، ہم بدعت نہیں چاہتے، ہم غلو نہیں چاہتے، ہم رسائی چاہتے ہیں، ہم اسلام چاہتے ہیں، قرآن اور سنت مبارکہ۔ وہ ہمیں کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں
بنیاد پرست، اگرچہ اسلام میں بنیاد پرستی نام کی کوئی چیز موجود نہیں. تب روایت پرست ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو یہ بھی کہتے ہیں وہ قرآن و سنت کی پیروی کرتے ہیں، لیکن وہ قائم کرتے ہیں کچھ کلاسیکل روایات پر. وہ کہتے ہیں ہم وہابی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم حنفی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم حنبلی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم شافعی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم مالکی ہیں. اگرچہ وہ چاروں ہستیاں احمد بن حنبل، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، ابو حنیفہ، امام مالک، اگرچہ وہ ہمارے آباء و اجداد ہیں، وہ ہمارے مفکرین ہیں، وہ ہمارے مجتہدین ہیں، اسلام کے عظیم ترین لوگ جو ہمارے لیے دلیل لائے، ان نسلوں سے کوئی شبہ نہیں، لیکن ان کی اندھا دھند تقلید بطور ایک روایت ہر قسم یہاں موجود ہے. وہ لوگ جو ان کی اندھا دھند تقلید کرتے ہیں اور اس لیے وہ کسی دوسرے کے ساتھ اتحاد نہیں کرتے سوائے ان کے جو ہر ایک کی اندھا دھند تقلید کرتا ہے، وہ روایت پرست کہلاتے ہیں. اب جدیدیت پرست بھی ہیں. جدیدیت پرست وہ لوگ ہیں جو قرآن کی ایک نئی تشریح چاہتے ہیں، وہ سنت مبارکہ کی ایک نئی تشریح چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ایک نئی تشریح اسلام کی. در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں تمام مذاہب کو باہم یکجا کر دیا جائے، اس لیے وہ اسے پر امن ہم بودھی کہتے ہیں، اور وہ خود کو کہلاتے ہیں وحدت الادیان، یعنی وہ تمام مذاہب کو باہم یکجا کرنا چاہتے ہیں. ہندو مت، بدھ مت، عیسائیت، یہ وہ وغیرہ وغیرہ، یعنی تمام مذاہب کا ایک مذہب بنانے کے لیے وہ ایک مذاق کی بات کر رہے ہیں. ہاں، اس بارے میں غور کریں. ہندوازم، بودھزم، عیسائیت، یہودیت، برومزم، مردزم، عورتزم، وہ لائیں گے تمام مذاہب باہم یکجا احترام کے ساتھ، اور ہر کوئی اکٹھے راستے پر چلنا چاہتا ہے. ہم قابو پا لیں گے. دیکھا، یہ وہ ہے جو ہم چاہتے ہیں. یہ وحدت الادیان کہلاتا ہے. یہ عمدہ محسوس ہوتا ہے. ایک عالمی مذہب. میں نے جہاں تک کون ان کی سنے گا، ممکن ہے پوپ. ان کے پاس زیادہ تر دولت ہے. یہ یروشلم کا میئر ہو سکتا ہے، یا یہ جیک شروڈ ہو سکتا ہے، یا یہ مسٹر ہاورڈ ہو سکتا ہے، یا یہ مسٹر بش ہو سکتا ہے، یا یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہم نہیں جانتے اس نئے عالمی مذہب کا رہنما کون ہو سکتا ہے. لیکن مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں وہ ہدایت سے محروم لوگ ہیں، اور وہ اسلام دشمنوں کے ساتھ جا ملے ہیں. قطع نظر کہ وہ کس قدر دانشور ہیں، یا یہ کہ وہ کس قدر سنجیدہ ہیں، یا کہ وہ کس قدر تعلیم یافتہ ہیں، وہ اس پڑاؤ میں شامل ہو چکے ہیں جو اللہ کا دشمن ہے سبحانہ تعالی. اور انہوں نے کہا ہے ایسا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالی نے ہمیں حق عطا نہیں فرمایا. اور قرآن و سنت مبارکہ کا یہ دین، اور وہ ہے ولا اور برا، وفاداری اور عدم شراکت. مسلمانوں کے لیے وفاداری اور کفار کے ساتھ عدم شراکت. اور اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے. ہم میں محض ساتھ ساتھ چلنا ہے، اور جو کوئی خوش ہے ہم بھی ان کے ساتھ خوش ہیں. اے مسلمانوں، انہوں نے فارمولہ بھی پیش کیا ہے. انہوں نے نہ صرف ہمیں یہ درجہ بند کیا ہے بلکہ انہوں نے فارمولہ بھی پیش کیا ہے ہر ایک درجے کے ساتھ نمٹنے کے لیے، اور کیسے دشمنی اور مخالفت کی تخلیق کرنی ہے مختلف درجہ بندیوں کے درمیان. انہوں نے تشخیص کی ہے عظیم ترین خطرہ مغربی تہذیب کے لیے اور مغربی ثقافت کا مسلسل غلبہ یہ ہے. یہ یقین دہانی حاصل کرنا ہے کہ مسلمان کبھی نہ کر سکیں دوبارہ قائم ایک عالمی شناخت، اور کوئی موقع نہیں ہے ان کے لیے ہمیشہ 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 ان کی خلافت کو دوبارہ قائم کرنے کا. آئیے میں یہ نقطہ آپ کے لیے دہراتا ہوں. انہوں نے تشخیص کی ہے کہ مغربی تہذیب کے لیے عظیم ترین خطرہ اور مغربی ثقافت کے مسلسل غلبے کے لیے یہ یقین دہانی حاصل کرنا ہے کہ مسلمانوں کی کوئی قوم اپنے آپ میں فروغ پائے ایک عالمی شناخت، اور دوم وہ کبھی نہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس اہلیت کے حامل بنے کہ خلافت دوبارہ قائم کر سکیں. یہ ان کی کتاب میں نہیں ہے. یہ وہ ہے جو آپ کو سمجھنا چاہیے. یہ وہ ہے جسے وہ محفوظ بنا رہے ہیں.
یہ تفرقہ نازک و لطیف اور مخفی ہے. مراد یہ ہے کہ بہت سے مسلمان اگر اسے جانتے ہیں اس لیے اس کی تشخیص بہت مشکل ہے بنسبت علاج کے. غیر مسلم جو اپنے آپ کو فریقین تصور کرتے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کے ماہرین انہوں نے درج ذیل مشاہدہ کیا ہے، برائے مہربانی سے سنیں. دین میں مسلمان بنیادی سماجی سیاسی گروہوں میں منقسم ہیں. ایشیائی، عربی، افریقی، مشرقی بعید کے، مشرق قریب کے، اہل یورپ، امریکی اور آسٹریلوی پس منظر کے حامل اگرچہ وہ اقلیت ہیں. وہ جو سلاوک اور روسی پس منظر کے حامل ہیں اگرچہ وہ نظر انداز کیے جانے کے لائق آبادی ہے اور وہ جنوبی امریکہ سے ہیں. انہوں نے یہ کہا، دیکھیں وہ کیسے ہمیں منقسم کرتے ہیں. ہمارا مقصد مسخ کرنا ان نسلی گروہوں میں، اس لیے کہ ان نسلی گروہوں کو آپس میں متحد ہونے سے روکا جائے اور ساز باز کی جائے ان کے ثقافتی اختلاف کے ساتھ. اس طرح ہم زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں اپنا عالمی ایجنڈا اور ہم کم سے کم کر سکتے ہیں ان سے کسی بھی عالمی خطرے کو. سبحان اللہ. دیکھیں وہ کس قدر واضح ہیں، دیکھیں وہ کس قدر بے باک ہیں، دیکھیں وہ کس قدر شوریدہ سر ہیں اور دیکھیں وہ کس قدر درست ہیں. نظریاتی اور ذاتی اختلافات کے مسئلے پر یہ وجود پذیر ہے پہلی صدی سے. اسلام کی اولین نسل سے مسلمان تعافیہ کی اس تمام چیز سے گزر رہے ہیں، وہ نفسیہ کی اس تمام چیز سے گزر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے فرماتا ہے اس صورت میں جو کہلاتی ہے حجرات. کچھ خبرداری اس کے متعلق طائفیہ اور نفسیہ میں کہتا ہوں اپنے بھائی معاذ سے کہ وہ تلاوت کریں سورہ حجرات کی 6 تا 15 آیات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس صورت میں تذکرہ فرماتا ہے جو کہلاتی ہے حجرات. 6 سورت 6 آیت. وہ فرماتا ہے وہ جو ایمان لائے اگر ایک فاسق، ایک جھوٹا، ایک بدکار شخص تمہارے پاس کوئی خبر لاتا ہے اس کی تصدیق کرو، کہیں تمہیں لا علمی میں نقصان نہ پہنچا دے اور اس کے بعد تمہیں پچھتانا پڑے کس وجہ سے جو کچھ تم کر چکے ہو. اور نہیں، جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. اگر وہ تمہارا کہا مان لے، بہت سے معاملات میں تم اپنی رائے دیتے ہو، خواہشات اور خبریں جو تم ان کے پاس لاتے ہو، بہت سے معاملات میں تم ہی مشکل میں پڑ جاؤ گے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں ایمان کی محبت دی ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں عمدہ کر دکھایا ہے اور کفر اور گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
وأقسطوا إن الله يحب المقسطين۔ وہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کے فضل اور انعام سے ہے اور اس کا احسان ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے اور حکمت والا ہے۔ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں یا جھگڑا کریں تو ان کے درمیان مصالحت کرا دو، اور ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے اور خلاف ورزی کرے، تب تم سب اس سے لڑو جو زیادتی اور خلاف ورزی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کرے۔ پھر اگر وہ رجوع کرے تو ان کے درمیان مصالحت کرا دو عدل کے ساتھ، اور انصاف کو ملحوظ رکھو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ يا ايها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ اور لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، مسلمان کچھ نہیں ماں سوائے آپس میں بھائی بھائی، لہٰذا ان کے درمیان مصالحت کرا دو اپنے بھائیوں کے درمیان، اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ تم پر رحم کیا جائے۔ وہ جو ایمان لائے ہو، کوئی گروہ دوسرے گروہ پر نہ ہنسے، دوسرے گروہ کو تانا نہ دے، ہو سکتا ہے کہ بعد والا پہلے والے سے بہتر ہو۔ عورتیں تانا نہ دیں اور نہ ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ بعد والی پہلے والی سے بہتر ہو۔ برے القاب نہ لگاؤ، مختصر ناموں سے ایک دوسرے کی توہین نہ کرو۔ بہت ہی برا ہے ایک بھائی کی توہین کرنا ایمان لانے کے بعد، کہ اسے پکارنا برے ناموں سے۔ اور ہم مسلمان ایک دوسرے کے نام رکھتے ہیں، نظریاتی نام، ان کو شناخت کرنے کے لیے کہ وہ بدتر ہیں ہماری نسبت۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، جو کوئی یہ کرتا ہے اور اپنے اعمال پر پچھتاتا نہیں، وہ ظالم ہے اور غلط ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، بہت گمان کرنے سے بچے رہو، بعض گمان گناہ میں داخل ہیں، اور ایک دوسرے کی ٹو میں نہ لگے رہو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ تم اس سے نفرت کرو گے، لہٰذا غیبت سے نفرت کرو اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، تم کو کنبوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ حقیقت میں تم میں سے زیادہ معزز وہ ہے اللہ کے نزدیک جو تم میں پرہیزگار ہے، یعنی اللہ سے زیادہ ڈرنے والا اور محتاط رہنے والا ہے۔ بے شک اللہ سب سے باخبر ہے، بڑی حکمت والا۔
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. یہ بدوی کہتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یہ کہو کہ ہم نے خود کو حوالے کر دیا اور ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو تمہارے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا تمہارے عملوں کے، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. مومن تو بس وہی ہیں جو اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ماں بعد اس میں کبھی شک نہ کیا اور اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. اللہ کی راہ میں حقیقت میں یہی سچے مسلمان ہیں. اسلام میں بھائی اور بہنوں، ہم نے سورہ حجرات سے تلاوت کی ہے یہ 9 آیات مبارکہ، کیونکہ بہت سے علماء، فقہاء اور مفسرین انہوں نے فرمایا اگر کوئی ایسی صورت مبارکہ موجود ہے جو ہمیں مزین کرتی ہے اور اوصاف بیان کرتی ہے، ضابطہ اخلاق، رویے کا ضابطہ، کردار کا ضابطہ، مسلمانوں کے درمیان ہمارا سماجی ادب، یہ وہ صورت ہے جو حجرات کہلاتی. اور اگر آپ اس صورت مبارکہ کو بغور سنیں، اللہ تعالیٰ نے انکشاف فرمایا ہے تمام چیزوں کا جو ہمارے درمیان قابل افسوس ہیں. مجھے ضرورت نہیں ان کے انفرادی بیان کی. میرا مشورہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو سورہ حجرات محتاط انداز سے پڑھنی چاہیے. تب یہ غور کرنا چاہیے کہ اس کا اطلاق مجھ پر کیسے ہوتا ہے. اور ہمیں سورۃ الانفال کی بھی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ سورۃ الانفال اس وقت نازل ہوئی تھی جب مسلمان فروغ نہیں پائے ہوئے تھے، جب مسلمان حالت جنگ میں تھے، جب مسلمانوں کو نظم و ضبط کی ضرورت تھی، جب مسلمانوں کو ضابطے کی ضرورت تھی، جب مسلمانوں کو لیڈرشپ کی ضرورت تھی، جب مسلمانوں کو ایمان کی ضرورت تھی، جب مسلمانوں کو اپنے اتحاد کی ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ نے اس وقت سورۃ انفال نازل فرمائی. لہذا اس سے ہمارے لیے ایک اچھی دوا ہونا چاہیے. اے مسلمانوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے تذکرہ فرمایا، اس میں مسلمانوں میں ہم حامل ہیں ان مسائل کے، ایک دوسرے کے نام پکارنے کے، اور ہم ناموں کا انتخاب کرتے ہیں. ہم مذہب سے ناموں کا انتخاب کرتے ہیں. ہم نیکی اور پارسائی پر بنیاد کرتے ہوئے ناموں کا انتخاب کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں میں حنفی ہوں، میں شافعی ہوں، حنبلی ہوں، میں مالکی ہوں. اگرچہ یہ عظیم ہستیاں ہیں، قابل احترام ہستیاں فقہ میں ہمارے آباء و اجداد اور علم میں، لیکن وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نہیں ہیں. اللہ ان پر راضی ہو. وہ تابعین نہیں ہیں، وہ تبع تابعین نہیں ہیں. لہٰذا اگر ہم نے تقلید کرنی ہے کسی بھی ہستی کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ہم ابو بکر کی تقلید کریں گے، ہم عمر ابن خطاب کی تقلید کریں گے، ہم عثمان ابن عفان کی تقلید کریں گے، علی ابن ابی طالب کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن ہم اپنے آپ کو نہیں کہہ رہے عمری، ابو بکری، عثمانی. کچھ لوگ بدقسمتی سے اپنے آپ کو کہتے ہیں علویہ، لیکن بدقسمتی سے صحابہ کرام بذات خود اللہ ان پر راضی ہو، انہوں نے کبھی نہیں اپنے آپ میں سے کسی کو منتخب کیا تقلید کرنے کے لیے. وہ ہر ایک سے مختلف ہیں اور وہ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں.
لیکن انہوں نے اپنے آپ میں سے کبھی کسی کو منتخب نہیں کیا. وہ کہتے ہیں ہم اس کی تقلید کریں گے یا اس کی قطعی طور پر، کیونکہ یہ ان کی عادت تھی اپنے آپ کے مابین کہ ہم لیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں ہر ایک سے. إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. کہ ہم لیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں کسی سے بھی. إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انہیں مسلمانوں کے لیے ضرورت نہیں ہے. اگر ہم کسی شخص کے فقہ کی تقلید کرنا چاہتے ہیں، کسی شخص کے علم کی، ہم اس کی تقلید کر رہے ہیں عزت و احترام کے ساتھ. لیکن اگر کوئی ہمارے ساتھ اختلاف کرتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ اس اختلاف کا حامل ہے، کیونکہ ہم اختلاف کی اجازت فراہم کر سکتے ہیں عزت و احترام کے ساتھ. کچھ مسلمان اچھائی کی جانب دیکھتے ہیں، وہ بہتر کر رہے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ ان کا گروہ بہترین گروہ ہے، اس لیے وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ انہیں اس نام سے پکاریں، اور وہ اس نام کو استعمال کرتے ہیں جو ان کے گروہ کی خصلت بیان کرتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو وہابی کہتے ہیں، اہل حدیث، تبلیغی، حسبی یہ اور حسبی وہ. اب ان میں سے کچھ گروہ جائز ہیں اور ان کے اعتقادات، اعمال اور رجحانات قرآن اور سنت مبارکہ کے سرچشمے پر ہیں. ہم نہیں کہنا چاہتے، ان کے پاس جواز نہیں، لیکن ہم کہیں گے کہ وہ نہ کریں. اگرچہ وہ ناموں کے استعمال کا انتخاب کرتے ہیں، انہیں یہ نام مسلط نہیں کرنا چاہیے امت پر. انہیں ان ناموں کا اطلاق نہیں کرنا چاہیے اپنے ساتھی مسلمانوں پر. انہیں مزید کچھ درکار نہیں ہونا چاہیے اپنے آپ کو ان ناموں سے پکارنا، ان کے ہمراہ ہونا، ان کے ساتھ باہم روابط، ان کے ساتھ سفر کرنا، ان سے سیکھنا، ان سے فائدہ حاصل کرنا یا ان کی بدولت احترام پانا. ان میں سے کچھ گروہ جائز ہیں، میں نے تذکرہ کیا قرآن اور سنت مبارکہ. وہ کچھ ہے جس پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے، ہم سب کو تقلید کرنی چاہیے. مسلمانوں کی 3 نسلوں کی جو سمجھتے تھے، جنہوں نے عمل کیا اور جنہوں نے حوالے کیا جو کچھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا قرآن اور سنت مبارکہ سے. اب کچھ مسلمان جو اپنے ناموں سے پکارے جاتے ہیں اور زیادہ شد و مد کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، بدعت اور گمراہی کے لوگ، ہنوز وہ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی ان کی شناخت کرے اور ان کی تقلید کرے. باوجود اس کے خواہ وہ ایسے لوگ ہیں جو قرآن اور سنت مبارکہ کی پیروی کرتے ہیں حق بجانب ناموں کے ساتھ، یا وہ بدعت اور گمراہی کے لوگ ہیں، انہیں کسی کو مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ انہیں کسی ناموں کے ساتھ پکاریں ان کے ساتھ باہم مربوط ہونے کے لیے. آخر میں اور اہم ترین تفرقات تخلیق کیے ہیں ذاتی مجرموں نے، برا رویہ اور جہالت، اسلامی کردار کے ضابطے کا، جو کچھ سورہ حجرات میں بیان فرمایا گیا ہے. ان میں سے کچھ خصوصیات کیا ہیں؟ نمبر 1، گپ شپ. گپ شپ، ہم ایک مسلم نام ضائع کر دیتے ہیں. اس مانند ایک نام ہماری زبانوں پر آتا ہے، ایک کچرا یا گندگی ایک کی جانب سے ہم تک آتی ہے جسے اللہ نے فاسق قرار دیا ہے. ایک نام آتا ہے، ایک افواہ آتی ہے، ایک داستان آتی ہے، ہم اس کی پڑتال نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں یہ درست ہے، استغفر اللہ، اور ہمارے باخبر ہونے سے پہلے ہم اسے دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں. کیا آپ نے یہ سنا؟ کیا آپ جانتے تھے؟ اے انسان، سبحان اللہ، کیا یہ درست ہے؟ اور قبل اس کے کہ آپ کو خبر ہو، ایک داستان سفر کر چکی ہوتی ہے سڈنی کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک، اور تب آسٹریلیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک. اور اب جبکہ ہمارے پاس کیبل نیٹ ورک ہے اور عالمی سطح پر ویب، لہذا اب تہمت عالمی سطح تک رسائی حاصل کر سکتی ہے. آپ سڈنی میں ایک تہمت لگاتے ہیں صبح کے وقت، اور وہ تہمت دنیا کے دور دراز حصے تک پہنچ سکتی ہے دن کے خاتمے سے قبل. میں پوچھتا ہوں، اگر وہ بہتان جو آپ نے لگایا ہے ایک بہتان ہے، خواہ وہ غیبت ہے، خواہ وہ بہتان ہے، خواہ وہ چغلی ہے، یہ سب کچھ گناہ ہے. آپ نے کسی شخص کے بارے میں کچھ کہا اس کی غیر موجودگی میں جو وہ پسند نہیں کر سکتا، چاہے وہ سچے ہوں، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. یا آپ نے کسی شخص کے بارے میں کچھ کہا جو درست نہیں ہے، جو اس کے جذبات کو مجروح کرے گا، ان کے دل یا شہرت کو. اب آپ نے کہا
اور اس خاتون نے کہا، اس مرد نے کہا، اور ان لوگوں نے کہا، اسے کہا، اور یہ دنیا کے پار چلا گیا ہے قبل اس کے کہ آپ اس سے باخبر ہوتے۔ استغفر اللہ، بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے سنا ہے فلاں فلاں یہ کہتا ہے اور فلاں فلاں وہ کہتا ہے، اور اب اس وقت تک وہ شخص وہ معاملہ صاف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ درست نہیں ہے، اور لہٰذا وہ شخص جس نے اس سے یہ کہا، یہ کس کے بارے میں کہا؟ اس نے کہا وہ استغفر اللہ، میں نے اس بارے میں بتایا یہ درست نہیں ہے۔ یہ کیسے حقیقی جگہ پر واپس آ سکتا ہے؟ یہ کہاں سے آیا؟ یہ کیسے وہاں واپس جائے گا جہاں سے یہ آیا؟ وہ جھوٹ اور افواہ درست نہیں ہے۔ اور تب اگرچہ آپ معذرت کرتے ہیں کہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ معذرت کیسے سفر کرے گی؟ اور اس معذرت کو دنیا کے بارے میں بتائیں جہاں یہ گئی۔ بھائی اور بہنوں، مسلمانوں کے مابین خطرناک ترین چیز جو اس میں موجود ہے اس مرد یا خاتون کے زبان سے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دیتے ہو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی ضمانت دو جو تمہارے لبوں اور جو تمہاری رانوں کے درمیان ہے۔ مجھے زبان کی ضمانت دو، یہ انہوں نے فرمایا، اور مجھے شرم گاہ کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ اے مسلمانوں، افواہ سازی، چغلی، بائیکاٹ، مذمت، تنقید اور کچھ صورت احوال میں بھائی اور بہنوں کون سوچتا ہے کہ وہ اس قدر علم کے حامل ہیں اور اس قدر نیکی کے، وہ اس قدر دور ہوتے جاتے ہیں کہ وہ انٹرنیٹ پر غلط بولتے ہیں، حتیٰ کہ مفکرین کی خامیاں اور انہیں کافر کہتے ہیں۔ آج انٹرنیٹ پر جائیں اور آپ دیکھیں گے کچھ بھائی جنہوں نے کالج سے گریجویشن کی ہے یا کسی یونیورسٹی سے، کچھ بھائی جنہوں نے قرآن کی کچھ صورتیں زبانی یاد کر رکھی ہیں، کچھ بھائیوں نے فقہ کے کچھ قوانین یا تفسیر یاد کر رکھی ہے، کچھ بھائی جو کچھ مفکرین کے ساتھ بیٹھتے تھے، کچھ بھائی جنہوں نے کچھ کتب کا مطالعہ کیا تھا جو گزشتہ برس نیک ہوئے ہیں یا کل، جنہوں نے حج کیا تھا یا محض چند احادیث مبارکہ یاد کی تھیں، کچھ بھائیوں نے ابھی ابھی ذوق سیکھا ہے، انہوں نے ابھی ابھی منطق کے کچھ الفاظ سیکھے ہیں، دلیل اور حجت، انہوں نے ابھی ابھی سیکھا ہے کہ عقیدہ کیسے کہنا ہے اور یہ اور وہ۔ آپ وہ نام لے رہے ہیں ماضی کے مفکرین کے اور حال کے، اور وہ جو مستقبل میں مفکر بن سکتے ہیں، اور انہیں پکارتے ہوئے گمراہ اور کافر۔ کوئی شرم نہیں آتی؟ کوئی شرم نہیں؟ انٹرنیٹ پر محض ان کے اپنے شہر میں نہیں بلکہ یقین دہانی حاصل کرتے ہوئے یہ بہتان اور یہ گندگی مفکرین کے بارے میں۔ علم کے طالب علم تمام دنیا میں پھیل چکے ہیں۔ بھائی اور بہنوں، ہمیں اسے روکنا ہے۔ ہم جب اسے سنیں ہمیں اسے روکنا ہے، کیونکہ اگر ہم مفکر سے اختلاف رکھتے ہیں، ماضی میں یا حال میں ہم اختلاف کرتے ہیں، ان پر بہتان لگانے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے ان سے احتراماً اختلاف کر سکتے ہیں اور ہم بحث کر سکتے ہیں کہ کون سا اعتقاد کیا وہ غلط ہے جو وہ کہتے ہیں، لیکن ہمیں بہتان نہیں لگانا چاہیے کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے اپنے دشمنوں کے متعلق وہ کبھی ان پر بہتان نہیں لگاتے تھے۔ ان کے دشمن کفار ان پر کبھی بہتان نہیں لگایا۔ لہٰذا مسلمان بھائی اور بہنوں، ہمیں افواہ سازی سے دور رہنا چاہیے، چغلی، ایک دوسرے کا بائیکاٹ اور ایک دوسرے کی مذمت، تنقید اور کچھ صورت احوال میں کچھ مسلمانوں اور ان کے اکابرین کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے بطور گمراہ اور کافر۔ اب وہ جو گمراہ ہیں اور وہ حقیقت میں کافر ہیں، علماء اور فقہا جن کے پاس یہ کہنے کی سند ہے انہیں اسے کہنے دیں، اور تب قضاء حکم جو وہ ان پر لاگو کرتے ہیں۔ آپ کے اور میرے لیے یہ کیسے مسلمان ہیں، ہمیں اس بارے میں محتاط رہنا چاہیے۔ یہ بڑی خصوصیات ہیں جو امت پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور میں انکشاف کرنا پسند کروں گا ان اقدامات کا جو ہم اس بدقسمت صورتحال میں اٹھا سکتے ہیں۔ نمبر 1، ہم سب کو پڑھنے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے الفاظ پر اتحاد سے متعلق۔ ہم میں سے ہر ایک پڑھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا۔ وہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ بینہ میں فرماتا ہے وتواصوا
بالحق وتواصوا بالمرحمة وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. سورہ بینہ میں انما المؤمنون اخوة، ایمان والے بھائی بھائی ہیں. سورہ انفال کی تلاوت کریں، اس کی بخوبی تلاوت کریں. سورۃ الحجرات کی تلاوت کریں اور اس کی بخوبی تلاوت کریں، اور کسی اہل علم کے ساتھ بیٹھیں تاکہ وہ آپ کو بیان کر سکے سورۃ الحجرات اور سورۃ الانفال. اس کی بخوبی تلاوت کرے اور اسے بخوبی سمجھے. نمبر 2، ہمیں غور و فکر کرنے اور دہرانے کی ضرورت ہے مسند احادیث مبارکہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رویوں اور اصولوں کے بارے میں جو معاون ہوتے ہیں بھائی چارے اور احترام کے. ہمیں شناخت کرانی چاہیے. ہمیں شناخت بگاڑنی یا اپنے نام نہیں رکھنے چاہیے، وہ نام جو ہم جبراً دوسروں پر نافذ کرتے ہیں، بلکہ ہمیں اپنے لیے ایک عام نام تجویز کرنا چاہیے. ہم خود کو پکار سکتے ہیں عام ناموں سے، انہیں دوسروں پر نافذ کیے بغیر، کیونکہ ہاں ہم ہیں قرآن اور سنت مبارکہ کے لوگ. ہاں ہم ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں ہم صالح لوگوں کے پیروکار ہیں. ہاں ہم قوم ہیں، اسلامی قوم. ہاں ہم ہیں. اور استعمال نہیں کرنے چاہیے ہمیں نسلی، سیاسی یا نظریاتی امتیازات، اگرچہ وہ حق بجانے بھی کیوں نہ ہوں. وہ تفرقہ ڈالتے ہیں بجائے متحد کرنے کے. جب ہم ان پر اصرار کرتے ہیں تب ہم برداشت اور احترام سیکھیں گے ایک دوسرے کے لیے. اب برداشت اور احترام دو مختلف چیزیں ہیں. اگر میں اس چیز کو برداشت کرتا ہوں جو آپ کے لیے اہم ہے، آپ اسے پسند نہیں کرتے، لیکن میں آپ کو برداشت کروں گا کیونکہ آپ مسلمان ہیں. یہ کم از کم ہے جو ہمیں کرنا ہے. احترام برداشت سے ایک درجہ اوپر ہے. اس کا مطلب ہے میں آپ کا احترام کرتا ہوں کیونکہ میں آپ میں کسی قدر اچھائی دیکھتا ہوں، میں آپ کے کچھ فوائد دیکھتا ہوں، میں آپ میں تقدس دیکھتا ہوں، آپ کی بیوی اور بچوں، آپ کی شہرت اور باصورت دیگر، اس لیے میں اسے محفوظ بنانا چاہتا ہوں. یہ احترام ہے. ہمیں برداشت کرنا ہے اور احترام کرنا ہے اگرچہ ہم شدید اختلاف کرتے ہیں. میں نے کہا اگرچہ ہم شدت کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں. یہ ایک عربی کہاوت ہے جو کچھ یوں ہے: ہم اپنے دشمنوں کی بے توقیری نہیں کرتے جب وہ ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے، اور ہم نہیں لگاتے اس پر بہتان جب وہ موجود نہیں ہوتا. ایک دشمن ہے، ہم نے اسے الٹ کر دیا ہے. ہم میں سے کچھ لوگ اپنے بھائیوں اور بہنوں پر تہمت لگاتے ہیں جب وہ ہمارے ہمراہ ہوتے ہیں. ہم ان کی بے قدری کرتے ہیں جب وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. لہذا دور جہالت میں عرب قدر بہتر تھے بنسبت اس کے جو کچھ آج ہم کر رہے ہیں. ہمیں سیکھنا چاہیے برداشت اور ایک دوسرے کا احترام. چاہے ہم شدید اختلاف رکھتے ہوں، ہم اختلاف کر سکتے ہیں عزت و احترام کے ساتھ. اور میں کہتا ہوں ہم اختلاف کر سکتے ہیں، ہم بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں. قرآن کی سمجھ بوجھ کے بارے میں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں کسی چیز کے بارے میں، دیگر مسائل کے بارے میں ہم شدید اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں جدا ہونا چاہیے عزت اور احترام کے ساتھ. ہمیں سب کا احترام کرنا چاہیے، اپنے اکابرین کا، اپنے مفکرین کا اور علم کے طلباء کا. میں نے کہا ہم انہیں ان کا احترام کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اہل علم ہیں. ہم کسی کو دوسروں پر ترجیح دیتے ہیں اور ہمیں کسی کو دوسرے پر ترجیح دینے کا حق ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون. اہل ذکر سے پوچھو. اہل ذکر کون ہیں؟ وہ قرآن اور سنت مبارکہ کے لوگ ہیں، وہ علماء اور فقہا ہیں. ہم منتخب نہیں کر سکتے اپنے علماء اور اپنے فقہا اور دیگر لوگوں کی بے توقیری. نہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے. ہمیں احترام کرنا چاہیے اپنے تمام اکابرین کا، ہمارے مفکرین اور علم کے طلباء. ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے اور ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے ایک دوسرے سے مل کر اور دوسرے کو نصیحت کر کے اور باہم تعاون کر کے. یہ وہ کچھ ہے جو ہم نے کرنا ہے. ہم نے ان کا عزت و احترام کرنا ہے، نہ صرف انہیں مشورہ دینا ہے، بخوبی نصیحت بھی کرنا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کریں.
ایک دوسرے سے مشاورت کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کلام کرنا چاہیے اور ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے جب میں اپنے بھائی کے بالمقابل ہوتا ہوں اور وہ دوسری سمت جاتا ہے، کوئی میرے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہ کہ میں اسے پسند نہیں کرتا اپنے بھائی یا بہن کے منہ پر. ہمیں آپس میں بخوبی کلام کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کی عزت کا دفاع کرنا چاہیے. ہمیں برداشت اور شرکت نہیں کرنی چاہیے تہمت اور بہتان بازی میں. مسلمانوں کو چاہیے نہ وہ بہتان بازی کریں نہ قیمت لگائیں، حتیٰ کہ غیر مسلموں پر بھی. اگر ہم کچھ کہتے ہیں ہمیں سچ بولنا چاہیے، لیکن ہمیں بدنام نہیں کرنا چاہیے، بہتان نہیں لگانا چاہیے. ہمیں اتحاد کے لیے دعا اور کام کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں اس کے لیے کام اور دعا کرنی چاہیے، صرف بات نہیں. اتحاد کے لیے دعا کریں اور اتحاد کے لیے کام کریں. اتحاد کے لیے کام اور دعا کریں اور محبت مسلمانوں کے درمیان، کیونکہ جب یقین اور اعتماد موجود ہوتا ہے مسلمانوں کے درمیان یہ محبت فراہم کرے گا. لیکن اگر اعتماد اور یقین کا فقدان ہے کبھی محبت پیدا نہیں ہو سکتی. یہ محبت ایک پاکیزہ محبت ہونی چاہیے، ایک ایسی محبت جو ختم نہ ہو اور محبت جس پر کبھی سمجھوتا نہ ہو سکے. ہمیں منصوبہ بندی کرنی چاہیے، ہمیں سرمایہ کاری کرنی چاہیے، خود کو اس خیال کے تابع کرنا چاہیے بصیرت اور پلیٹ فارم عالمی اسلامی اتھارٹی پر اور خلافت کا دوبارہ قیام. میں نے کہا ہمیں منصوبہ بندی کرنی چاہیے، سرمایہ کاری کرنی چاہیے. کچھ لوگ خلافت پر بات کرنا چاہتے ہیں حتیٰ کہ وہ فجر بھی نہیں پڑھتے. کچھ لوگ خلافت پر بات کرتے ہیں لیکن قرآن کا اطلاق نہیں کرتے اپنی زندگی پر. کچھ لوگ خلافت پر بات کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ قوانین قائم نہیں کرتے بھائی چارے کے. کچھ لوگ خلافت پر بات کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اپنے ہی کنبے کی نگہداشت نہیں کر سکتے. نہیں، ہمیں خلافت کے بارے میں محض بات نہیں کرنی چاہیے، ہمیں منصوبہ بندی اور سرمایہ کاری اور اس آئیڈیا پر قائم رہنے کا عہد کرنا چاہیے، اس بصیرت، اس پلیٹ فارم اور عالمی اسلامی اتھارٹی پر. ہاں، اور اسلام کی خلافت کا دوبارہ قیام کرنا ہے. ہمیں سیکھنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے وفاداری کے اسلامی ضابطے پر. الولاء والبراء. ہر مسلمان کو بذات خود چاہیے دریافت کرے کہ الولاء کیا ہے. مسلمانوں کے درمیان اسلام کی وفاداری اور البراء کفر سے عدم شرکت اور ان کے اعتقادات اور اصول. الولاء والبراء وفاداری کے اصول اور کفر سے علیحدگی. ہمیں اسے سیکھنا چاہیے اور ہمیں اسے سکھانا چاہیے اپنے کنبوں کو، کیونکہ اگر مسلمان الولاء کا اصول نہیں سیکھتا وہ نہیں جانتا کہ اسے کس کے ساتھ اظہار وفا کرنا ہے، اور اگر وہ البراء کے اصول نہیں جانتے تب وہ ایسے لوگوں کے ساتھ قرابت داری پیدا کر رہے ہوں گے جن کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں وفاداری کے اسلامی ضابطے کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے. الولاء والبراء. ہماری کسی کے ساتھ اسلامی عدم شرکت بنیاد کرتی ہے البراء کے اصول پر، اور ہماری اسلامی وفاداری کسی کے ساتھ الولاء کے اصول پر بنیاد کرتی ہے. آخر میں ہمیں باقاعدگی کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، جہد مسلسل، اور ہمیں نماز تہجد ادا کرنی چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا کام اور ہماری سرمایہ کاری قابل قبول فرمائے جو عظمت اور شان و شوکت والا ہے. عزیز بھائی اور بہنوں، میں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتا ہوں کہ وہ قبول فرمائے یہ مختصر الفاظ. ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان تفرقے کا زہر ان سے دور کیا جا سکے. قرآن کی تلاوت کے ذریعے ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سنت مبارکہ پر عمل پیرا ہونے کے ذریعے دور ہو جائے. ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ امت اور فقہا کے دلوں کو تقویت دے. ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ علم کے طلبہ کے پاؤں کو قوی اور مضبوط بنائے اور ان کی جستجو علم محفوظ کرنے کی اور اسے مسلمانوں میں پھیلانے کی. ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ پرنویس اور قابل فخر بنا دے جد و جہد اور کام کو جو زمین پر تبلیغ کر رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تخلیق فرمائی ہے. ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمان کسی قدر معاونت کریں مسلمانوں کے اتحاد کے لیے وہ جہاں کہیں بھی ہیں، کہ ہر مسلمان کسی قدر کوشش کرے دلوں سے اتحاد کے ان مسائل کو دور کرنے کی اور ان کے ذہنوں سے اور ان کی برادریوں اور کنبوں سے اور امت سے.
ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ گواہ رہے کہ ہم نے یہ الفاظ ادا کیے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان الفاظ کی دوا کا فائدہ مقرر کو پہنچائے قبل اس کے کہ وہ کسی اور کو پہنچائے. اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم. آپ کیوں تصور کرتے ہیں کہ عیسائی ایک مضبوط تر امت کے حامل ہیں، محبت اور سنجیدگی ایک دوسرے کے مابین، لیکن مسلمانوں کو اخلاق صالح اور اقدار کا درس دیا گیا ہے، پھر بھی ہم عیسائیوں کے مقابلے میں کمزور تر امت ہیں. میں نہیں کہوں گا کہ ہم کسی سے بھی کمزور امت ہیں، ہم ایک کمزور تر امت نہیں ہیں، اور میں نے کبھی اس قسم کی بات نہیں کی. دیگر لوگ جو ہم سے کمزور تر اپنے گروہوں کے حامل ہیں، لیکن اس حقیقت کی روشنی میں کہ ہمارے پاس قرآن ہے، اور اس حقیقت کی روشنی میں کہ ہمارے پاس سنت مبارکہ ہے، اور اس حقیقت کی روشنی میں کہ ہمارے پاس تاریخ موجود ہے کہ ہم عالمی امت کے حامل ہیں، یہ حقیقت کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھائی کہہ کر پکارتا ہے، یہ کہ ہمارے پاس موجود ہے قرآن اور سنت مبارکہ کی، ہمارے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال موجود ہے، یہ حقیقت اس سے شوریدہ سر بناتی ہے، اور ہمارا عدم اعتماد اس سے شوریدہ سر بناتا ہے. دوسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم کسی سے کمزور تر ہیں، یہ میں نے کبھی نہیں کہا. ہم کہتے ہیں ہم منقسم ہیں. یہ تقسیم ہے جو ہمیں کمزور بناتی ہے. یہ بنیاد نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ بنیاد نہیں کہ ہم ایک امت ہیں. اب ہم امت ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم قرآن کی امت ہیں، اور چونکہ ہم ہیں قرآن کے ساتھ منسلک، ہم پرقوت لوگ ہیں، لیکن پرقوت ترین لوگ. اگر وہ منقسم ہوتے ہیں اپنی جد و جہد اور اپنی شناخت میں، ان پر کوئی بھی غالب آ سکتا ہے. اور اگر آپ اپنا جائزہ لیں، اگر آپ دنیا کا سفر کرتے ہیں اور عیسائیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ کا علم میں آئے گا کہ بہت سے عیسائی دیگر عیسائیوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب مسلمانوں کا سوال آتا ہے تب ایسا دکھائی نہیں دیتا کہ وہ سب متحد ہیں. بہن کہتی ہیں السلام علیکم، میں بے حد دلچسپی کی حامل رہی ہوں ایک اسلامی کاروبار خریدنے میں اللہ کی خاطر، اور میرے علم میں آیا کہ موجود ہے ایک مسلمان جو اس کو خریدنے میں دلچسپی رکھتا ہے. آپ نے تذکرہ کیا کہ بولی لگانا مسلمانوں کے خلاف اسلامی احکامات کیا ہو سکتے ہیں. بہت خوب. کاروبار ایک مختلف چیز ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک کاروبار موجود ہے جو آپ خریدنا چاہتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک اور مسلمان پہلے ہی اس میں دلچسپی رکھتا ہے، تب اصول یہ ہے کہ آپ کسی چیز کی بولی نہیں لگاتے کہ پہلے ہی ایک دوسرا مسلمان اس میں ملوث ہے، حتیٰ کہ یہ نیلامی میں ہو. اگر یہ ایک نیلامی ہے ہم حصہ لے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. یہ ایک مسند حدیث مبارکہ ہے. لوگوں سے دریافت کیا کون مجھے دے گا اتنے یا اتنے درہم یا دینار اس کے لیے، اور جب کسی نے عرض کی ایک یا دو، انہوں نے فرمایا کون زائد دے گا، اور وغیرہ وغیرہ. لہذا اس حوالے سے بولی مختلف ہے، جس کا یہاں مطلب ہے کہ یہ ایک نیلامی نہیں. ایک مسلمان اس سے چاہتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ ایسا چاہتا ہے، اور اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا آپ سے قبل. لہذا اگر وہ اسے چاہتا ہے اور اس کی خواہش رکھتا ہے اور اس نے آپ سے قبل خواہش کا اظہار کیا ہے بطور مسلمان، آپ کہتے ہیں فضلوا اسے خریدنے دیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ شخص جو اس کا مالک ہے کہتا ہے کہ اس نے مجھے اس رقم کی پیشکش کی ہے اور میں اس سے زائد کا طلبگار ہوں، اب دیکھیں گے اگر وہ اس سے بڑھ کر اپنے آپ کے لیے آمادہ ہے تب آپ کو یہ کہنے کا حق ہے بھائی یا بہن وہ لوگ اس کاروبار کے لیے $10,000 طلب کرتے ہیں، کیا آپ اسے حاصل کرنے پر آمادہ ہیں؟ اگر نہیں، میں اس کی ادائیگی کر سکتا ہوں، یا آپ اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں اکٹھے روبہ عمل ہوتے ہوئے. اگر نہیں، انہیں اپنی کوشش کر لینے دیں، اور اگر وہ اسے نہیں کر سکتے تب ماں بعد آپ میدان میں آ سکتے ہیں اور اسے خرید سکتے ہیں انشاءاللہ. میرا خیال ہے کہ یہ ایک نفیس طریقہ ہے. السلام علیکم. نئے اسلامی گروہوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سڈنی میں ابھرنے والے، میں مداخلت نہیں چاہتی اس پر، میں عرصہ دراز سے سڈنی میں ہوں. میں جو کچھ بھی چاہتا ہوں بہن کہ سڈنی میں کسی بھی گروہ کا نیا پن تلاش کریں. بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے بنسبت دنیا بھر میں مسلمانوں کا نیا پن. کیا وہ حقیقت میں نیا نہیں ہے؟ یہ غیر معمولی ہے کہ ہمیں نمٹنا ہے اور ہمیں برداشت کرنا ہے، اور حقیقت کے نئے ابھرتے ہوئے
اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کوئی غلط کام ہے. میں یہاں موجود ہوں, میں نیا ہونے کے مسئلے پر بات نہیں کر رہا ہوں. وہاں کیوں نئی مسجد ہونی چاہیے؟ ایک نئی مسجد یا نیا اسکول, ایک نئی لائبریری, نیا قبرستان, ایک نیا کاروبار, وہاں کیوں ایک نیا ہونا چاہیے؟ یہ جو کچھ بھی ہے اس میں کچھ غلط نہیں ہے. یہاں مسئلہ یہ ہے, خواہ نیا یا پرانا, ہمیں باہم اکٹھے ہو کر اسے ایک بنانا چاہیے. ہمیں یہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. 150 مساجد موجود ہیں, ادارے یا اسکول یا جو کچھ بھی ہو, کیوں موجود نہیں ہو سکتی ایک مرکزی اتھارٹی, ایک مرکزی پلیٹ فارم؟ اگر 50 امام ہیں سڈنی میں, اکابرین آسٹریلیا, کیوں موجود نہیں ہونے چاہیے لیڈرشپ کی ایک کانگریس؟ ایک دن وہ کیوں باہم اکٹھے نہیں ہوتے اس قسم کے حال میں, یا اس سے چھوٹے, اور کیوں تلاش نہیں کرتے ان میں سے کون زیادہ عالم فاضل ہے قرآن اور سنت مبارکہ میں؟ اگر ہم ان سب کو دیتے ہیں رقم, سب کو $1000 دیتے ہیں ہوٹل کے اخراجات کے لیے یا ہال یا جو کچھ بھی ہو, اور شیخ بتاتے ہیں آپ اور دیگر مشائخ ہم $1000 ادا کریں گے محض 3 دن کے قیام کے لیے یہاں پر, اور دیگر مشائخ کے ساتھ بات کریں اور دیکھیں کہ علم قرآن میں کون افضل ہے, یہ دیکھنے کے لیے کون صد ہے, یہ دیکھنے کے لیے کون معمر ترین ہے, یہ دیکھنے کے لیے آپ میں سے کون نوجوان یہاں کسی چیز کا خواہش مند ہے. آپ منتخب کر سکتے ہیں ایک امیر. اگر آپ اسے امیر نہیں تو پھر منصوبہ بندی کرنے والا رکھ کے دیکھیں 1 یا 2 برس کے لیے. کیا یہ ایک کامیابی نہیں ہو سکتی؟ اگر اکابرین کی اکثریت اس شہر میں 3 یوم کے لیے باہم اکٹھی ہو جائے, گفتگو, کھانا پینا, آرام کرنا, نماز باہم اکٹھے, اور تب ان میں سے وہ سب گفتگو کریں اور نامزدگی کریں اپنے میں سے ایک دوسرے کی, حتیٰ کہ ان میں سے ایک مجلس کی منصوبہ بندی کرنے والا منتخب کر لیا جائے سڈنی کی. اگرچہ اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا, لیکن یہ محض ہوگا, ہم محض جان سکیں گے وہ باہم اکٹھے ہوئے اور منتخب کیا اپنے میں سے ایک منصوبہ بندی کرنے والا سڈنی میں مجلس کا 3 یا 4 مجلسیں نہیں, بلکہ تمام اکابرین اکٹھے ہوں اور ایک اکابر کو منتخب کریں, ایک منصوبہ بندی کرنے والا محض 1 برس کے لیے, 1 برس کے لیے شیخ, اور اگلے سال دوسرا, کیونکہ وہ شاید کسی کا انتخاب نہیں کریں گے زندگی بھر کے لیے یا 1-2 برس سے زائد. لیکن اگر وہ کرتے ہیں الحمدللہ یہ درست سمت کی جانب ایک قدم ہوگا, اور ہمیں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. لہٰذا ہم یہاں بات کر رہے ہیں مسلمانوں کے اتحاد کی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ پرانے ہیں یا نئے ہیں. ایک بہن کہتی ہیں شیخ میں کتاب پرست نہیں ہونا چاہتی, یہ ایک عمدہ لفظ ہے, لیکن آپ نے قرآن کی ایک آیت کا تذکرہ کیا, آپ نے سورہ بینہ سے تذکرہ کیا. مجھے یقین نہیں کہ یہ آیت اسی سورت سے, کس سورت سے تھی؟ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاسَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. What surah is that from? ہاں معاف کرنا, کیا سورہ بینہ نہیں؟ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاسَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. جزاک اللہ, آپ کتاب پرست نہیں ہیں بہن, آپ درست کہتی ہیں. یہ سورۃ البلد سے تھی, یہ درست ہے, جزاک اللہ خیر. لہذا ٹھیک ہے, ہم اختتام کرتے ہیں. شکریہ. جیسا عمر ابن خطاب نے کہا, ایک خاتون نے اس کی تصحیح کی. میں اپنے الفاظ پر ہوں. جزاک اللہ خیر sister.